أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلا اصل ہے کہ آدمی مسلمان جو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت سبب میں سنت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ سبب، اگر کوئی آدمی شریعت کے بیان کردہ سبب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی سبب ایجاد کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو وہ سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ شریعت کے بیان کردہ سبب کی رعایت ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت سنت نہ پڑھ لے۔ تو اس نماز کو جو 2 رکعت مسلمان مسجد میں داخل ہونے کے بعد ادا کرتا ہے اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، کہا جاتا ہے تحیۃ المسجد۔ تو مسجد میں داخل ہونا سبب ہے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ مسجد میں داخل ہونا سبب ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ سبب مشروع ہے اور یہ نماز بھی مشروع ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی سبب بنا کر نماز پڑھتا ہے تو جو شریعت میں نہ بیان کیا گیا ہو، شریعت میں نہ بتایا گیا ہو، تو آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی مثال بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے انسان کو، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو نعمت اور خوشی کے موقع پر بہت سارے مسلمانوں کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اور بطور شکر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شکریہ کی نماز ہے۔ جبکہ شریعت میں اگر ہم جائزہ لیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خوشی کے مواقع آئے، بہت ساری نعمتیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی اور آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، لیکن شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز کبھی آپ نے ادا نہیں کی۔ تو شکریہ کو سبب بنا کر اگر کوئی مسلمان 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا شکریہ کی 2 رکعت نماز ادا کرنا بدعت ہے۔ شکر اور نعمت کے موقع پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے شکریہ کا سجدہ کیا ہے، 2 رکعت نماز آپ نے ادا نہیں کی۔ تو اگر کوئی شکریہ کو سبب بنا کر 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو سنت سے نکل کر کس میں چلا جائے گا؟ بدعت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس چیز کو سبب بنایا، شریعت نے نماز کے لیے اس کو سبب نہیں بیان کیا، اس سبب کی وجہ سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا شکریہ کے لیے نماز ادا کرنا بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، اذان دی جاتی ہے الحمدللہ، اور اذان دینے کا شریعت میں طریقہ معروف ہے، مشہور ہے، لیکن بہت سارے مسلمان مؤذن آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان دیتے ہیں تو اذان سے پہلے درود کا اہتمام کرتے ہیں۔ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ یہ جو اذان سے پہلے درود بھیجنے کا طریقہ ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا اذان کو درود کے لیے شریعت نے سبب قرار دیا کہ جب اذان دی جائے تو اس سے پہلے جو ہے درود بھیجنا چاہیے؟ کوئی آدمی، کوئی مسلمان جو ہے درود پڑھتا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت بھی بغیر اذان کو سبب بنائے ہوئے الحمدللہ درود بھیج سکتا ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اذان کو سبب بنانا درود بھیجنے کے لیے شریعت نے اس کو سبب نہیں قرار دیا کہ اذان سے پہلے تم درود بھیجو، چونکہ اذان کو وہ سبب بنا رہا ہے درود کے لیے، تو اس کا یہ سبب بنا کر درود بھیجنا
सुन्नत कहलाएगा या बिदात? बिदात। ये सुन्नत नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जो शरीयत ने सबब नहीं बयान किया, अपनी तरफ से कोई सबब बनाता है। मुसलमान ईद मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ईदें मारूफ हैं, खुशी के मौके हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, खुशी के ये मौके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को सबब बनाकर कोई आदमी ईद मनाए, किसी भी आयत में, किसी भी हदीस में आप तलाश कर लें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो क्या आपने हुक्म दिया कि मेरे पैदा होने के दिन को ईद मनाया जाए? आप कहीं नहीं पाएंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के दिन को ईद के लिए सबब बयान किया हो और उस सबब की वजह से ईद मनाने का आपने हुक्म दिया हो, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। जब आपने सबब पैदा होने के दिन को नहीं बनाया ईद के लिए, तो उस विलादत को दिन को सबब बनाकर अगर कोई आदमी ईद का एहतमाम करता है या ईद मिलाद मनाता है, तो उसका ईद मिलाद मनाना सुन्नत से निकलकर आदमी किस में चला जाता है? बिदात में दाखिल हो जाता। तो ये पहली चीज मुसलमान को याद रखनी चाहिए कि अगर कोई अमल करता है किसी सबब की वजह से, पहले आप ये देखें कि क्या शरीयत ने इसको सबब बनाया है। अगर शरीयत ने सबब बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अंजाम दें। अगर शरीयत ने उसको सबब नहीं बनाया है, अपनी तरफ से आप किसी चीज को सबब बनाकर इबादत नहीं कर सकते। आपको कोई इख्तियार नहीं, सबब बनाना ये अल्लाह का इख्तियार है। अगर अल्लाह ने सबब बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल करें, अगर अल्लाह ने सबब नहीं बनाया तो आपको सबब बनाकर इबादत करने का कोई हक नहीं है। ये पहली चीज।